أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے زنا کے کفارہ کے متعلق کہ اگر عورت یا مرد جو ہے وہ زنا کا مرتکب ہو جائے، زنا کر لے، تو اس کے لیے اس کا کیا کفارہ ہے، کیا کفارہ وہ ادا کرے گا، کیا اس کو جرمانہ لگانا صحیح ہے، یعنی اس سے کوئی جرمانہ وصول کر لیا جائے یا اس کو کوئی جسمانی سزا۔ تو اس کے حوالے سے مکمل طور پر جو وضاحت ہے وہ کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی مرد یا عورت جو ہیں وہ زنا کا مرتکب ہوتے ہیں، شادی شدہ کو تو ویسے بھی جو ہے وہ شرعی سزا جو ہے وہ ان کو سنسار کیا جاتا ہے پتھروں کے ساتھ، لیکن چونکہ ہمارے ہاں اسلامی قوانین نہیں ہیں ایک سعودیہ کے علاوہ، تو جو بھی اس کا ارتکاب کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اب بیوی مرد کی ہے، وہ کسی کے ساتھ زنا کرتی ہے یا مرد کسی کے ساتھ جو ہے وہ زنا کا ارتکاب کر لیتا ہے، تو دونوں صورتوں کے اندر جو جرمانہ ہے وہ لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اکثر طور پر دیکھا گیا ہے کہ پنچایت میں جو قبائلی علاقے ہیں ادھر جرمانہ وغیرہ لگایا جاتا ہے، تو یہ کوئی جو ہے شریعت کے اندر جرمانہ جو ہے یہ لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے جو ہے یہ علامہ ابن عابدین شامی اس کو لکھتے بھی ہیں، فتاوی شامی جلد نمبر 3 کے اندر صفحہ نمبر 196 کے اوپر لکھتے ہیں: التعزیر بالمال کانا فی ابتداء الاسلام ثم نسخہ، کہ تعزیر بالمال جو ہے یہ ابتدائے اسلام میں اس وقت تھی لیکن بعد میں منسوخ کر دی گئی۔ تو یہ لہذا تعزیر بالمال جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، لأن التعزیر بالمال منسوخ، کیونکہ یہ جو تعزیر بالمال ہے یہ منسوخ ہے، اور یہ والعمل علی المنسوخ حرام، اور جو عمل کو اس کو منسوخ پر جو ہے کرنا یہ حرام ہے، یعنی منسوخ پر جو عمل کا کرنا ہے، چونکہ تعزیر منسوخ ہو چکی ہے تو منسوخ پر عمل کرنا یہ حرام ہے۔ تو اب یہی ہے کہ عورت ہے یا مرد ہے، اب ہاں یہ ہے کہ پنچایت ان کو کوئی جسمانی سزا دینا چاہے تو دی جا سکتی ہے، ان کو کوئی کوڑے وغیرہ یا ڈنڈے وغیرہ لگائے جا سکتے ہیں، اور دونوں جو ہیں ان سے نماز کی پابندی کا عہد لیا جائے اور انہیں قرآن خوانی اور محافل وغیرہ کروانے کا یہ عہد لے لیے جائیں، اور اس کے علاوہ وہ مسجد کی کوئی خدمت وغیرہ کریں، مسجد کی صفائی وغیرہ مرد جو ہے وہ کرے، عورت جو ہے وہ نمازوں کی پابندی کرے اور مسجد میں کچھ روپے وغیرہ دے، اور غرباء و مساکین جو ہیں ان کو کھانا وغیرہ کھلائے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں غریب کو کھانا کھلانا یہ سب سے افضل ہے۔ افضل الصدقۃ ان تشبع کابدا جائعا، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ تو یہ چیزیں چونکہ معاون ہوتی ہیں، مددگار ہوتی ہیں، تو یہ کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا بھی ہے: من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70 کے اندر رب ذوالجلال ارشاد بھی فرماتا ہے کہ جو بندہ توبہ کرے اور پھر نیک عمل کرے تو اللہ اس کی سیئات جو ہیں، اس کی برائیاں جو ہیں ان کو نیکیوں میں یبدل اللہ تبدیل فرما دیتا ہے اللہ۔ تو یہ جو انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی جو برائیاں ہیں وہ بھی اللہ جو ہے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور اگر یاد رکھیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو اگر ختم نہ کریں روکنے کے باوجود، اور پنچایت وغیرہ نہ ہو، تو باقی مسلمان جو ہے پھر ان سے بائیکاٹ کر دیں، کیونکہ زانی چونکہ کبیرہ گناہ کا بار بار ارتکاب کرتا ہے، اور یہ جو ہے اس کو بار بار جو ہے اس کے کام کے اندر جو ہے اسلام کی حدود کو توڑتا ہے، تو پھر باقی مسلمان جو ہیں اس عورت سے بھی اور اس مرد سے بھی جو ہے بائیکاٹ کریں، تاکہ وہ جو ہے بائیکاٹ کرنے سے ان کا جو ہے آپس میں
وہ پھر اٹھنا بیٹھنا اگر کوئی روک سکتا ہے طاقت کے ساتھ تو روکے، اگر طاقت نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ بائیکاٹ کر لیا جائے۔ تو بائیکاٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ پھر وہ شرمندہ ہو کر جو ہے وہ اس فعل کو چھوڑ دیں گے، اور تعزیر بالمال نہیں ہے، جرمانہ لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور البتہ یہ کہ وہ توبہ اگر ان کسی کو پتہ نہیں چلا یا وہ خود توبہ کرنا چاہتا ہے، جو زانی ہے اس نے خود توبہ کرنے چاہتا ہے، اور عورت جو ہے وہ بھی مزنیہ جو ہے وہ بھی عورت توبہ کرنا چاہتی ہے، تو اب وہ چونکہ اس نے زنا کیا ہوا ہے، زنا کا ارتکاب کیا ہوا ہے، تو اب عورت جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ کسی غریب کو کھانا کھلائے۔ کھانا کھلانے سے یہ جو ہے اس کی جو تعزیر بالمال جو ہے وہ ہو جائے گی، یعنی کہ کھانا جب کھلائے گی تعزیر بالمال ویسے اس صورت میں نہیں ہوگی کہ اب اس مال کے ساتھ اس نے یہ عذر اس کا ختم ہوا ہے، نہیں، بلکہ یہ ہوگا کہ جو زنا کا ارتکاب کیا ہے، جو زنا کیا ہے، تو زنا جب یہ کسی غریب کو مال دے گی تو یہ تو توبہ کو قبول کرانے کے اندر، یعنی نیکیاں قبول ہونے کے اندر یہ جو ہے اس کی جو معاون ہوگی، وگرنہ تعزیر بالمال جو ہے یہ علامہ عابدین شامی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ التعزیر بالمال کان فی ابتداء الاسلام ثم نسخ، کہ یہ ابتدائی اسلام میں تو تعزیر بالمال جو تھی یہ ہو جاتا تھا، اور بعد میں جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ اب زانی اگر اب ہر بندہ ویسے تو گناہ گار ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے ساتھ جب وعدہ کرتا ہے کہ من تابا وعمل عاملا صالحا عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ رب ذوالجلال اس کی برائیوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اب وہ بندہ جو ہے جب سچے دل سے توبہ کرے گا تو اس کا آخر میں پھر وہی حل ہے کہ توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد غریبوں کو کھانا وغیرہ کھلائے، اور مسجد میں کوئی مسجد کی خدمت وغیرہ کرے، عورت جو ہے وہ بھی کسی غریب کی خدمت کرے، کسی یتیم کی خدمت کرے، تاکہ جو گناہ ہے ان کا جو ہے اس کی، اب یہ تو اللہ رب ذوالجلال معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ نیکیاں قبول کروانے کے اندر یہ چیزیں جو ہوتی ہیں معاون ہوتی ہیں، تو اس سے اگر حکومت اسلامیہ ہو تو وہ اس کی کوئی حد مقرر کرے۔ اسلام کے اندر ویسے حدیں اس کی مقرر ہیں، چونکہ ہمارے پاس حکومت اسلامیہ نہیں ہے، تو اس صورت میں یہی ہوگا کہ وہ جو ہے توبہ کریں گے، اور توبہ کے بعد جو ہے وہ یہ اس سے پکی توبہ کرنے کے بعد جو ہے غریبوں کی مدد وغیرہ وہ کریں گے۔ امید کی جا سکتی ہے یہ ایک تفصیلی جو آپ کو چیز بتائی گئی ہے یہ آپ لوگوں کو شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی جو پریشان ہیں اس مسئلے سے وہ اس سے آگاہ ہوں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اب اس کا کوئی حل ہے بھی یا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، معاف فرما دے گا۔ تو آپ ضرور اس عمل سے فائدہ اٹھائیں کہ توبہ کریں، اور ہمیشہ کے لیے اس سے توبہ کر لیں۔ امید کی جا سکتی ہے آپ کو مکمل طور پر جو ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی پریشانی ہو اس حوالے سے تو آپ کامنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔